जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की स्टोरी आपसे शेयर करनी है वो अगेन उसके सेनेट इलेक्शन के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब जो है मुख्तलिफ आपको पता है फ्रंट्स पे इस वक्त वो घिरे हुए हैं। एक उनका फ्रंट वहाँ पे खुलता है, दूसरा बंद होता है, तो तीसरे को आके फायर फाइटिंग की कोशिश करते हैं, चौथा खुल जाता है। आजकल जो सबसे बड़ा उनके लिए फ्रंट मेरा ख्याल है बना हुआ या बन चुका है वो है वहाँ पे पंजाब में या पूरे मुल्क में सेनेट के जो इलेक्शन है उन्हें सबसे ज़्यादा जो परेशानी इस वक्त ये फेस करनी पड़ी है वो पंजाब में करनी पड़ी। अगरचे वहाँ पे भी उनको इश्यूज़ आ रहे हैं। वहाँ पे ये केपी में आपको पता होगा 3 साल पहले भी उनके 20 के करीब एम थे जिन्होंने वोट अपना बेच के उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को से अपने को उन्होंने वो आपको याद होगा डीलिंग वीलिंग कर ली थी। इमरान खान साहब ने बाद में उनको निकाल भी दिया था। अब उन्हें फिर वही खतरा लग रहा है कि अब की दफ़ा ये जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं बड़े अहम इसमें इलेक्शन हैं और स्पेशली इमरान खान साहब की कोशिश है कि सेनेट के इलेक्शन में वहाँ पे जो अपर हाउस है उसमें कोई ना कोई थोड़ी सी अक्सरियत ली जाए, अपने बंदे ले जाएं और अपनी मर्जी का चेयरमैन वट एवर जो भी चेंजेस हैं वो करना चाहते हैं सेनेट में। ला स्पेशली चेयरमैन तो शायद हो सकता है मौजूदा कोई बरकरार रखा जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ पर ला उन्हें आके अप्रूव करवाने में मंजूरी कराने में बड़े मसले होते हैं। सो वो एक उनके जहन में है कि सेनेट जो है उसका कंट्रोल उनके पास होना चाहिए। लिहाजा वो हर कीमत पर KP के और पंजाब से मैक्सिमम सीट्स जो है वो निकालना चाहते हैं। दोनों सूबों में उनकी अक्सरियत है, लेकिन उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो खड़े हो चुके हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ पे पंजाब में उनके अपने MPs जो हैं वो एक तरह से बगावत कर चुके हैं और वो उनके कहने पे जो सामने बातें अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके कहने पे वोट देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो लिस्टें तैयार की जा रही जिन लोगों को उन्होंने आके यहाँ सेनेटर बनाना है वो लिस्टें इस तरह की पंजाब में उनको एलियन समझा जाता है। पंजाब में या पार्टी के अंदर उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पार्टी उनको जानती नहीं है, ज़्यादा उनका क्लाउट नहीं है, ज़्यादा उनकी वहाँ पर एक फेमिलियरिटी नहीं है। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कुछ तो ऐसे जो आउटसाइडर हैं जो बाहर से मुख्तलिफ पार्टी से आए हुए हैं और इमरान खान साहब उनको सेनेट का आके टिकट देना चाहते फॉर देयर ओन रीजंस। लेकिन पार्टी के लोग जो हैं वो इस पे आके एतराज़ करेंगे, भाई साहब हमने 22 साल यहाँ मेहनत की है, आके हमने मारें खाई हैं, लोगों को आगे जबर सितम हमने आके फेस किया हुकूमतों का, और अब पता ये चला है कि चोरी खाने वाले मजनू कुछ आगे 6-6 साल वो बैठेंगे सेनेट में बैठेंगे और सारी एफर्ट्स उनकी होंगी। और उसका सुनने में ये आ रहा है 20-22 के करीब पंजाब में जो है एक ग्रुप भी बना चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो माजी में वहाँ से बन गए थे मोहसिन लगारी साहब जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन जीत के आ गए थे और उन्हें एक ग्रुप बन गया था। आज से 6-7 साल पहले की बात मैं आपको कह रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने आके मोहसिन लगारी साहब को इलेक्शन जितवा दिया था। एक अपने MP से उन्होंने बगावत की, PM नवाज के थे, कोई पीपल्स पार्टी के, कुछ दीगर पार्टीज़ के। उन्होंने कहा हम आपके कहने में वोट नहीं डालते, हम अपना बंदा दे देंगे, मोहसिन लगारी साहब को भेजते हैं। और बड़ी एक नई बात हुई थी। तो ये खान साहब के जहन में ये बात है, उनके यार दोस्त इस वक्त जिनको टिकट देना चाहते हैं, जिनके लिए वो इवन सेनेट के इलेक्शन में रूल्स में वो तरमीम चाहते हैं। पहली दफ़ा वो चाहते हैं कि इसको आप ओपन बैलेट के ज़रिए किया जाए, हाथ दिखा कर किया जाए, ताकि MPs जो हैं वो भाग ना जाए। खुफिया इसमें बैलेटिंग में उनको नुकसान हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये पहले भी हुआ था 3 साल। सो उनकी कोशिश थी, रेफरेंस भी भेजा उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा फेवरेबल उनको रिस्पांस अभी तक तो कोई उसका फैसला साफ ज़ाहिर है ऐसा वहाँ पे नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ ज़्यादा फेवरेबल कमेंट्स नहीं दिए। वो कहते हैं जी कि जनाब कि हम जो है रूल्स में तो आप उसमें चेंज करेंगे, लाज में तो फिर हो सकते हैं। फिर उनको इमरान खान साहब को ये भी बताया गया था कि ये बड़ा प्रोसीजर जो है बड़ा टेक्निकल है, ज़्यादा मुश्किल कम्प्लेक्स है, तो ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं होता, इसमें बाकायदा परसेंटेज होता है। इसमें 0.1 तो 0.5 आप कह सकते हैं 5 पे भी जाके लोग जो है सेनेटर बनते रहते हैं। लिहाजा वो फिजिबल ही नहीं है। लेकिन अब खान साहब को समझ नहीं आ रही कि अगर वो काम भी नहीं हो सकता, पहले उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से हम कोई आके एंडोर्समेंट ले लेंगे जी, आप ओपन बैलेटिंग यहाँ पे करा लें, शायद हमारा मसला हल हो जाएगा और अपनी मर्जी की जो हम सेनेटर चाहते हैं वो इलेक्ट करवा लेंगे, वोट यहाँ पे बिकने से बंद हो जाएंगे। अब वो मसला नहीं हल हो तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है जो उन्होंने यूज़ करना। वो 3-4 ऑप्शन जो हैं खान साहब यूज़ कर। एक तो बड़ा उन्होंने किया है काम जिसका वो सारी उम्र या सारा अपना पॉलिटिकल कैरियर में कहते रहे थे। एक ही बात कहते थे कि मैं यहाँ पे करप्शन होती है, ये जो फंड्स होते हैं तरक्याती फंड्स, ये करप्शन होती है, मैंने MPs को करप्शन आप उस पर लगाते हो। अब खान साहब ने जो रिपोर्ट अब तक आई है सामने आई है कि उनकी मीटिंग जो हुई थी पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि 50-50 करोड़ रुपए एक MNA-MPA को दिए जाएंगे। और अभी उन्होंने डिफाइन नहीं कि इसी साल देंगे, आने वाले सालों में देंगे, लेकिन एक उन्होंने उम्मीद दिलवा दी और अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है 50 करोड़। आपको पता है यहाँ पे 15-20% अगेन ऑलमोस्ट जो MP-MNAs होते हैं इनका शेयर होता है। मैं सबका नहीं कह रहा कि 2-4 अच्छे भी होते होंगे जो नहीं लेते होंगे, लेकिन यूजुअली हम ये देखते हैं कि सारा पैसा होता है, अपने ठेकेदार होते हैं, फ्रंटमैन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर ठेके ठूके लेके उसी में से माल बनाते हैं। और खान साहब को पूरा अच्छी तरीके से पता है। लिहाजा माजी में ये बात
آ کے کہتے تھے. سو اب ایم این ایم پیز کو ایک امید لگ گئی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 50 کروڑ روپے دیں گے, مطلب یہ 50 کروڑ کا 20% لے گئے ہیں, تو اچھی خاصی اماؤنٹ انہیں نظر آ رہی ہے کہ اگر خان صاحب رہتے ہیں, ان کی حکومت رہتی ہے, ان کے آگے سینیٹرز رہتے ہیں. مسئلہ وہ ہے کہ سینیٹرز رہتے ہیں, حکومت اسی وقت رہے گی جب ان کے سینیٹرز ہوں گے, تو لہٰذا وہ ووٹ ڈالنے کا سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کا ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے, ایک لیگل منی ہمیں یہاں سے مل جائے گی, کمیشن مل جائے گا. سو ہمیں ادھر سے دائیں بائیں کسی کو پیسے پکڑنے کے یا کسی کے کہنے پہ پی ٹی اے کے بندے کو ووٹ نہ دینے کا کوئی فائدہ انہیں نظر نہیں ہوگا. ایک تو یہ انہوں نے میرا خیال اپنے کارڈ کھیلا عمران خان صاحب نے. اب ان پہ تنقید آ رہی ہے, پوزیشن پارٹیز کر رہی ہیں جی آپ دیکھیں اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پیز کو خرید رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں. عمران خان صاحب آپ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں ان باتوں سے وہ ماورا ہو گیا, اب وہ ان باتوں کو کیئر نہیں کرتے. میرے پولیٹیکل ساکھ کا کیا بنے گا, میرے وعدوں کا کیا بنے گا, میں پہلے کیا کہتا تھا اب کیا کہتا ہوں. نو ہی ڈیمز کیئر, بس ٹھیک ہے, ڈو ان دا روم ایز رومنس ڈو والا حساب ہے, وہ اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں. اب خیر یہ ان کا ایک شارٹ لوگ کہتے ہیں. لیکن اب دوسری طرف جو پرابلم ہے سب سے بڑا کہ وہ اپنے امیدواروں کو کیسے سیل کریں پنجاب میں, اسپیشلی جب پرویز علی صاحب ہیں. آپ کو پتہ پرویز علی صاحب بڑے انتہائی سیانے قسم کے بندے ہیں, اور پورا وہ انہوں نے سروائیو کیا پورے. آپ ان کی 40 سال سے زیادہ کی پالیٹکس دیکھیں, ہر دور میں ہر رجیم میں تقریباً وہ اس میں شامل رہے ہیں. کوئی ایسا پاور کوئی آپ کو لگتا نہیں, کوئی ایرا مجھے نظر نہیں آتا جس میں نارماس و بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 3 سال تھے, یا ان کے دور میں نظر آتا ہے تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو گئے تھے چودھری صاحب. ادروائز تو وہ پاور میں رہے ہیں اور کھل کر رہے ہیں. بڑا انہوں نے آپ کو پتہ پورا کلاؤڈ, اور تو اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پورے کا پورا کیو لیگ کو, جس کو قاتل لیگ کہتے تھے, یہاں پہ زرداری یہ اپنے حضرت آصف علی زرداری صاحب, ان کے ساتھ مل کے ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے تھے, وزارتیں بھی ساری چیز. چلیں وہ بھی چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہانی ڈال لی جو ان کو سب سے بڑا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. سو ان کو ساری چیزیں آتی ہیں. چودھریز کو پتہ ہے کہ پاور کہاں سے آتے. جناب مشرف کے دور میں ان کے آپ کو یاد ہوگا ان پہ کیسز بنے, نیب کے کیسز, دیگر چیزیں, وہ کیسز بھی ختم کروائے انہوں نے, اور ساتھ میں پاور کے کنگ میکر بن گئے تھے. سو چودھری کو سروائیو کرنا آتے ساری چیزوں کا. اب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں اس میں سینٹ میں, اگر انہوں نے اپنے بندے کروانے ہیں تو ہماری مرضی کے بغیر, ہماری انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے. سو چودھری صاحب اگین اس پہ اگریسو ہوئے ہیں. جو رپورٹس آ رہے ہیں, اگرچہ حکومت نے ابھی تک اس پہ کامنٹ نہیں کیا, انہوں کنفرم یا ڈینائی نہیں کیا, کہ عمران خان صاحب کی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی ہے چودھری پرویز علی صاحب سے. پرویز علی صاحب کو یہ شکوہ رہتا تھا کہ بھائی صاحب آپ تو ہمیں فون ہی نہیں کرتے, ہم سے بات ہی نہیں کرتے, ہمارے گھر بھی نہیں آتے, آپ ہمارے ساتھ کوئی صلاح مشورہ بھی نہیں کرتے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان صاحب کے کہنے بھی گجرات کے ڈپٹی کمشنر اور ان کے ڈی پی او وغیرہ کو ہٹا دیا گیا تھا. ان کی یہی ڈیمانڈ سے 2-4 تھی کہ مونس لئی کو وزیر لگیں, اور پلس ہمارے حلقے جو ہیں, ہمارے ضلع ہیں جہاں سے ہمارے ایم این اے یا ایم پی جیتے ہوئے نا, وہاں پہ ہماری مرضی کی بیوروکریسی ہونی چاہیے. لاہور میں بھی یہ بیوروکریٹ ہماری وزارتوں کے ہماری ہی مرضوں کے ہونا چاہیے, اس میں کہ حکومت کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم صاحب پہلے تو نہیں مان رہے تھے, لیکن اب یکدم انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں ہے پنجاب میں ہینڈل کرنے والا. جہانگیر ترین ہوتے تھے پہلے, سارا مال متاع جہاز لے کے پھرتے پھراتے تھے, ساری چیزیں ہینڈل کرتے تھے. وہ اب ہے نہیں, اب ان کے پاس ہینڈل کون کرے, کوئی بندے نہیں ہے. سو عمران خان صاحب کو خود کرنا پڑ گیا سارے کا سارا ہینڈل, اور انہیں ٹیلی فون کالز بھی کرنی پڑ گئی ہیں, چودھریوں کے گھر بھی جانا پڑ گیا, ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے پڑ گئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ان کی مرضی کے بیوروکریٹس ہیں, ان کو بھی اپوائنٹمنٹس دینی پڑ گئی. اس سے بڑا جو کام چودھری نے کروایا اس موجودہ حکومت سے, انہوں نے نیب کے ذریعے اپنے کیسز ختم کروا لیے ہیں جو 20 سال سے ان پہ پڑے ہوئے تھے. سو جو عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب پھنس چکے ہیں, یہی ایک 1.5 مہینہ جس میں جتنے کام آپ نے نکلوانے ہیں وہ نکلوا لیں. اس کے بعد خان صاحب آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے مارچ کے بعد. سو وہ اس پہ میکسیمم جو ہے نا اپنا پریشر, اپنا کلاؤڈ یوز کر رہے ہیں, اور اسپیشلی پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بڑا ان کا سافٹ ایک ہینڈلنگ رہی ہے. آپ پتہ علیم خان صاحب ہیں, وہ اتنے خوش نہیں تھے عمران خان صاحب سے, بزدار صاحب سے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیب میں بھیجنے کے پیچھے بھی کوئی بڑے بڑے اپنی ہی پارٹی کے سرکردہ رہنمات ہیں. یہ علیم خان صاحب اور ان کے لوگ جو باتیں آپ کو آف دا ریکارڈ بتاتے رہتے, نام بھی بتاتے رہتے. چودھری پرویز علی صاحب تو نام بتاتے ہیں کہ علیم خان صاحب کو کس نے نیب میں یہ بھجوایا تھا, گرفتار کروایا تھا, کیونکہ وہ خود کو اپنے کو وزیر اعلیٰ سمجھنے لگ گئے. سو ان کی ہمدردیاں بھی ہیں. پھر ان کے پی ایم ایل نواز کے ساتھ بڑے انہوں نے اچھا تعلق رکھا ہے. حمزہ شہباز کو انہوں نے بڑی فیسلٹیز وغیرہ دی ہوئی تھی پنجاب میں, اسمبلی میں ان کے پروڈکشن آرڈر وغیرہ کرنا, یا اچھے ان کے آ کے اسٹیٹمنٹ دینا. سو ان چودھری صاحب نے اپنا ایک اپنا بنایا ہوا ہے, ایک کلاؤڈ اپنا بنایا. پلس آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی سب پی ٹی اے میں یہ ان کے ہم موسٹلی ایم پیز ہیں وہ سارے کیو لیگ سے گئے ہوئے ہیں. سو ان کے ساتھ پرانا ان کا تعلق ہے. وہ یہ وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی ان کو بہت سارا کھلاتے پلاتے تھے, اکاموڈیٹ کرتے تھے, ان کی ہینڈلنگ بڑی اچھی تھی. سو ان میں بھی اپنی ایک ان کی پریزنس انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب کو خطرہ, حالانکہ ان کے بارے مجھے بتایا کہ ان کے 10-12 وہاں پہ اگین ان کے ایم پیز جو ہیں
اب انہوں نے اپنا بھی سینیٹر بنانے، کامل علی آغا صاحب بڑے ان کے لوئلسٹ ہیں، اور ویسے احمد سے میں کامل علی آغا صاحب کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں، بڑا سینٹ کی پروسیڈنگ میں کمیٹیز میں بڑا اچھا بولتے ہیں، ویری ایکٹیو اینڈ ویری بڑے پرومیننٹ سینیٹر ہیں، میں ان کی پروسیڈنگ بہت ساری میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو اب ان کو سینیٹر بنوانے کے لیے چودھری صاحبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیں ووٹ دے، اگر آپ ہمارے ووٹ چاہتے ہیں، ان کے 10-12 جیسے میں نے کہا اتنے ان کے ایم پیز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے باقی ووٹ دیں، چودھری صاحب کے بندے کو ووٹ دیں، سینیٹر کو دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بریک نہ کریں۔ ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو تقریباً 30-35 کے قریب ووٹ چاہیے کامل علی آغا صاحب کے لیے۔ اب وہ ووٹ ان کو پی ٹی آئی دے گی یا وہ پی ایم ایل نواز میں سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پی ایم ایل نواز کے لوگوں سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ ووٹ لے کے کامل علی آغا صاحب جو ہیں ان کو آگے لایا جائے اور ان کو سینیٹر یہاں پہ بنوایا جائے۔ ان دا مین ویل آپ دیکھیں گے کہ ان کی گورنر جو ہیں یہاں پہ یہ سرور جو ہیں پنجاب میں، وہ ارائن ٹرائب کو وہ آ کے ہینڈل کرتے ہیں، ارائن ٹرائب کے چیف سمجھے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا بیلنس ٹرائی کیا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ جٹوں کا جو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، جٹوں یہ جو جٹ ہیں پنجاب کے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چودھریز کرتے ہیں، پرویز الہی صاحب ہوں، چودھری شجاعت صاحب ہوں، یہ کرتے ہیں، اور اس ارائن ٹرائب جو ہے اس کے چیفٹین جو اگر کسی کو سمجھنا ہو جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جو ہیں وہ گورنر سرور صاحب ہیں۔ سو عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا بیلنس ٹرائی کیا ہوا کہ جناب ان سے ارائن ووٹر بھی خوش ہے، ان سے چودھری ووٹر بھی خوش ہے، اور سرائکیوں کے لیے انہوں نے ایک بزدار صاحب رکھ لیا کہ یہ بزدار صاحب ہے، اس پہ گزارا کرے۔ سو پورے پنجاب کو انہوں نے ایک طرح کا ایک ہینڈل کیا ہوا۔ ہاں اگر کوئی پریزنٹ صاحب کو نہیں ملتی تو یہاں نارتھ پنجاب یا یہ پوٹھوہار جو ہے نا، یہاں سے آپ کو کوئی پاور کوئی بروکر نہیں ملتا جو وہاں پہ پنجاب میں بیٹھا ہو اور پوٹھوہار کے لوگ ہوں یا اس علاقے کے کچھ جو آپ کہہ سکتے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں یا ان کے فائنینشیل یا ڈیولپمنٹ انٹرسٹ ہوں ان کو واچ کیا جائے۔ سو یہ ہے بہرحال اب یہ اس میں ایشوز یہ آ رہا ہے کہ بزدار صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے ٹیکنیکل ایشوز کے، سینٹ آپ کو پتہ ہے بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، اور اس میں کے لیے ایک ووٹ ایک پرسنٹیج بڑی اہم ہوتی ہے، اور جو خان صاحب ہیں اب ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھتا ہو۔ مجھے یہ پتہ چلا گورنر سرور جو ہیں وہ کسی حد تک ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اچھا چودھری پرویز الہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے کہا 40 سال سے ان کا تو کھیل ہے۔ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ بزدار صاحب ہے۔ بزدار صاحب کو سینٹ الیکشن کا ٹکے کا پتہ نہیں ہے، انہیں ٹیکنیکل ایشوز کا پتہ نہیں ہے، وہ سمجھنے نہیں چاہتے، کچھ سمجھایا گا شاید انہیں سمجھ بھی نہ آئے۔ سو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ گیا، پلس یہ چودھری جو ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یہ بزدار صاحب پہ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ماضی میں ہم نے ان کو بڑی سپورٹ دی، ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کے اندر جو ان پہ آ کے گروپس جو تھوڑے سے پریشر ڈالتے تھے، گورنر سرور صاحب تھے یا دیگر لوگ تھے، تو ان کے اگینسٹ یہ چودھری صاحبان نے آ کے ہمیشہ سپورٹ دیا بزدار صاحب کو، لیکن بزدار صاحب جو ہیں وہ کبھی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کوئی بھی وہاں عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے آ کے ان کا سٹانس تھا جو ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چودھری کا خیال تھا، ان چودھریز کا، کہ اگر ہم یہ بزدار صاحب کو سپورٹ دیں گے تو یہ عمران خان کے ساتھ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ یہ فیوریبل قسم کا سٹینڈ لیں گے، لیکن ان کی اطلاع یہ تھی کہ یہ بزدار صاحب جو ہے نا انہوں نے کبھی ان کے لیے کوئی سٹینڈ بھی نہیں لیا، اور چودھری صاحبان اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی انہوں نے گیپ تھے وہ بھی کم کروانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی، اور شاید ان کو سوٹ بھی کرتے۔ ان کو پتہ ہے بزدار صاحب کو کہ میں کوئی اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ سے نہیں بیٹھا ہوا، نہ میرا کوئی ووٹ بینک ہے، نہ میرے پاس پارٹی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، میرے پاس ایک ہی بندہ ہے جس کا نام عمران خان صاحب ہے، لہٰذا عمران خان صاحب جو کہیں کہ میں ویسے کروں گا۔ وہ نہ گورنر سرور صاحب کے سنتے ہیں تو نہ وہ چودھری کے سنتے ہیں، نہ کسی اور کے سنتے ہیں، جو ان کو بتایا جاتا ہے خان صاحب کا وہی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا بگ چیلنج بنتے جا رہے ہیں پنجاب میں۔ اب انہیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی بگ ریزنٹمنٹ ہے، پارٹی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے بزدار صاحب کی حکومت کے خلاف آ رہی ہے، عمران خان صاحب اپنے لوگوں سے ملتے نہیں تھے، ایم پی سے ایک ہی بندہ تھا جیسے میں نے کہا جہانگیر ترین تھے جو ان کے ساتھ ہینڈلنگ کرتے تھے، وہی لے کے تھے پارٹی سے۔ عمران خان صاحب تو ان کو اس طریقے کے جانتے نہیں ہیں، ان کے کام نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کا پتہ کام کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو پیسے نہیں مل رہے، ان کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں، شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی بندے رکھ لیے جاتے تھے جو تمام ایم این ایز یا ایم پیز کو ہینڈل کرتے تھے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہوتے تھے، کوئی اور کر رہا ہوتا، کسی کو فنڈ چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ کروائیے، کسی کو شکایت ہیں، کمپلینٹس ہیں، سو وہ بڑے کوارڈینیٹ کرتے تھے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 کیونکہ یہ حکومت کے جہاں اتحادی بیٹھے ہوئے تو کون کوارڈینیٹ کرے، کیسے کرے، کیونکہ بزدار صاحب سے کام تو یہ ہوتا نہیں ہے، وہ تو اگین خود کہتے ہیں کہ مجھے کام کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سو یہ جو ٹیسٹ ہے کہ خان صاحب اپنے اب اس 50 کروڑ روپے کی بات بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا وہ چودھری صاحبان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں بھی جا رہے ہیں، ان تعلقات بھی اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو بندے سیل کرنا چاہتے ہیں سینیٹر جو ہے نا یہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہ ہو جائیں، لہٰذا یہ سوچا جا رہا ہے کہ کامل علی آغا کی سیٹ پکی کر کے آپ اپنے باقی ووٹ بچا کے جو 8-10 سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں نکالیں، لیکن ان دا گیون سچویشن جب آپ کی پارٹی ناراض ہے، پنجاب میں اسپیشلی بزدار صاحب سے، عمران خان صاحب کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے نہیں، اور کوئی بندہ ہمیں وہاں پہ پنجاب میں نظر نہیں آتا جو اتنا ایکٹیولی
इन्वॉल्व और पॉलिटिकली तौर पर पार्टी को संभाले और इतना बड़ा इनका इलेक्शन जो आ रहा है इसको कैसे मैनेज करे, कैसे लड़े। सो इमरान खान साहब इस वक्त बरह रास्त जो हैं वो तमाम मामला देख रहे हैं, चौधरी के साथ भी डील कर रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं मैनेज एमपीज़ को, वो उनको चौधरी को उनकी सीट भी देने को तैयार हैं। देखना ये है कि चौधरी के जो अगले मुतालबे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल चौधरी ने उनको बड़ी कामयाबी से ब्लैकमेल कर, एक ही उनका एक इशू रहेगा, बाकी सब उनके हो गए, नैब केस भी बंद हो गए, कमल अली आगा की सीट भी हो जाएगी, उनके साथ उनको टेलीफोन भी कर लिया, उनके घर भी चले गए, उनकी ईगो मसाज भी हो गया। लास्ट जो चीज़ बची हुई है जो चौधरी ने आके करवानी है वो है मुँह सिलाई। देखते ये हैं कि इमरान खान साहब मुँह सिलाई साहब को कब यहाँ पे ये विफाक में ये वज़ीर बनाते हैं। ये आखिरी चीज़ मेरा ख्याल रहेगी। चौधरी ने बाकी सारा कुछ इमरान खान साहब से ले लिया है।